پرشاسن جب کیس فائل کرتا ہے تو پتہ نہیں کیا غلطی ہے، کیا سستی ہے ہمارے پولیس پرشاسن کے لوگوں میں، فوراً کیوں نہیں عمل کرتے؟ فوراً عمل کرنا چاہیے۔ دوری ایکٹ کا کیس فائل ہوا احمد آباد کے اندر تو فوراً عائشہ کے اس شوہر کو پکڑ کر لانا چاہیے، لیکن نہیں، جب اس کی امید ٹوٹ گئی کہ اس کا شوہر اس سے دور کر دیا گیا، شوہر اس کا الگ ہو گیا ہے اس سے، اس کو نہیں اپنائے گا، ڈیمانڈ کر رہا تھا سسر سے کہ مجھے پیسے چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، جب اس کی امید ٹوٹ جاتی ہے تب جا کر خوشی خوشی اپنی جان دینے پر مجبور ہو گئی۔ دیکھا آپ نے اس کے شکل میں مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھ میں کیا درد تھا، بعد میں کتنی روئی ہے وہ۔ جوانوں ایک سنکلپ بناؤ، ہر جگہ پر ہم کمیٹی بناتے ہیں، ہر جگہ پر کمیٹی بناتے ہیں، کوئی لڑکا لڑکی کو لے کر بھاگ جائے تو فوراً پنچایتی، فوراً پنچ لوگ آ جائیں گے، مکھیا آ جائیں گے، ممبر آ جائیں گے، لیکن بیٹھ کر شادی کرتے ہو، جہیز کا مطالبہ کرتے ہو تو اس پر کمیٹی کیوں نہیں بناتے؟ نماز کوئی چھوڑتا ہے تو سماج کو نماز، نوجوانوں کو نماز پر آوارہ کرنے کے لیے کوئی کمیٹی کیوں نہیں بنتی؟ ہماری کمیٹی بننی چاہیے۔ راجستھان کے اندر ہم نے دیکھا بڑا ادیوگ پتی آدمی صرف 1100 روپے خرچہ کرے گا، یہ 11,000 سے 1 روپیہ اگر خرچہ ہو گیا شادی میں تو اس پر پتا چلا کہ 1.25 لاکھ روپے کا جرمانہ۔ ایسی تنظیم بنی ہوئی الحمدللہ، ہم لوگ بھی بنائے میرے بھائیوں، نہیں تو جتنی تیزی سے یہ اسلام بدنام ہو رہا ہے، انہی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ کتنا دکھا رہے کل سے کہ عائشہ نے ایسا کیا، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ایسا کیا، ایسا کیا، وہ اس لیے نہیں دکھا رہے کہ اس نے سوسائڈ کیا، اس میں آدھا % یہ بھی ہے کہ مسلمان تھے، مسلمان ہے تو مسلمانوں میں کتنی بری بری چیز۔ موتی سنگھ نے کیوں اسلام قبول کیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں، موتی سنگھ نے جب مارا اس عالم دین کو، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کے سینے میں درد شروع ہو گیا۔ موتی سنگھ کے بڑے بڑے حکماء کو بلائے، بڑے بڑے حکیم کو بلا کر پوچھتا، نہیں صحیح ہوتے۔ اس کے بعد ایک حکیم تھا، اس وقت نام تھا اس کا محمود خان، کسی نے کہا کہ محمود خان کو بلائیں سر، لیکن وہ مسلمان ہیں، آپ تو مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہو کہ کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، بلا کر لاؤ، میری جان بچاؤ۔ ان کی فیس اس وقت 1000، آج کی تاریخ میں 1 لاکھ۔ بلائے گئے، محمود صاحب نے ان کا پلس چیک کیا، کہا کہ سر آپ کو بہت بڑی بیماری ہے، جو کوئی اللہ والا ہی دعا کر دے تو آپ صحیح ہو سکتے۔ تو اب اللہ والا ڈھونڈنے کہاں ملے؟ تو اللہ والے آپ کے گاؤں کے مسجد میں دیکھے امام صاحب، پتا چلا کہ وہ دعا کرتے ہیں تو لوگ صحیح ہو جاتے، بیمار کو شفا مل جاتی۔ اور فوراً بادشاہ صاحب نے بلوایا، تو امام صاحب نے کہا کہ کس نے بلایا؟ کہا کہ موتی سنگھ۔ کہا موتی سنگھ بادشاہ ہے، وہ اپنا بادشاہ، اپنی جگہ کا بادشاہ ہے، میں اپنی جگہ کا بادشاہ۔ میں سجدہ کروں تو لوگ سجدہ کرتے ہیں، میں جو بھی کروں، کھڑا ہو جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں بیچ میں اگر کہیں پہ سجدہ سہو کروں تو بھی لوگ ہمارے پیچھے ہوتے ہیں، میں اپنی جگہ کا راجا، سارے لوگ مجھے نماز دیتے ہیں، تب میں اوپر لے کر پہنچاتا ہوں۔ امام، یہ میں اپنی جگہ پر بادشاہ ہوں، تم اپنی جگہ پر بادشاہ ہو، اس لیے تمہیں آنا ہوگا۔ بادشاہ آئے، آ کر گر گرا، آپ پرمیشن مانگی کہ امام صاحب بادشاہ جی آ گئے۔ تو امام صاحب اللہ والے تھے، پتا چلا سب کچھ۔ امام صاحب نے کہا کہ جاؤ کہہ دو بادشاہ سے میں امام صاحب 12 بجے سے پہلے کسی بھی بادشاہ سے نہیں ملتا، وہی شرط جو اس نے پہلے لگائی تھی کہ کسی بھی ٹوپی داڑھی والے کو میں 12 بجے سے پہلے نہیں ملوں گا۔ تو فوراً سمجھ گیا، بادشاہ عقل مند تھا، اس نے بس سمجھ گیا کہ میری یہی بیماری، جا کر قدموں پہ گرا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں کبھی بھی غلطی نہیں کروں گا، بس دعا کر دیجئے کہ میرا درد ختم ہو جائے۔ توبہ کیا، دعا کی، اسلام کا پرچار نہیں ہوا وہاں پر، اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا امام صاحب نے۔ موتی سنگھ کی تاریخ جانتے ہو تو یاد رکھنا، تاریخ پڑھو، موتی سنگھ کی، راجہ ہرش وردھن کی، راجہ بھوج پال کی، راجہ چیرا نن کی، چین کے اندر جیانگ ہوئی کے اندر اس راجہ کی جس نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا تھا۔ سینکڑوں ایسی تاریخ بتا سکتا ہوں جو ادیوگپتی تھے، طاقتور تھے، بلوان تھے، لیکن انہوں نے اسلام کے چھائے کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے پر، کلمہ پڑھا، انہوں نے اپنے سینے سے قرآن کو لگایا۔ تو موتی سنگھ کے درد ختم ہونے لگے تو موتی سنگھ ڈیلی آتا تھا امام صاحب کے پاس، خطبہ سننے، قرآن سننے، نبی کے بارے میں سننے کے لیے۔ تو ایک روز جلدی جانے لگا تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی کیا کرتے ہو تم؟
کہاں جا رہے ہو آج اتنی جلدی؟ 1 گھنٹے کا ٹائم لاتے ہو، بس مختصر سی اور تھوڑی دیر رک جا آپ لوگ، 1 گھنٹے کے لیے آتے ہو لیکن آج جلدی جا رہے ہو، کیا وجہ ہے تم لوگ آج جلدی جا رہے ہو؟ کہا کہ سر میں نے آج اپنے ایشور کی، میں نے آج اپنے پرماتما کی پوجا نہیں کی۔ انہوں نے کہا اچھا کون سے ایشور کی پوجا کرتے ہو؟ کہا کہ شری کرشن جی کی، کشن کنہیا گوپی جی کی کرتا ہوں میں۔ انہوں نے کہا اچھا کبھی دیکھا ہے ان کو؟ کہا کہ سر کیسے دیکھ سکتا ہوں، میں پاپی، میں ناستک، میں ایشور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، پرماتما کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اچھا آنکھیں بند کر۔ آنکھیں بند کی، کچھ دیر کے بعد آنکھ کھولتا ہے تو فوراً مولانا کے قدموں میں کہ مولانا مجھے کلمہ پڑھا، مولانا مجھے اسلام مسلمان بنا۔ کچھ نہیں، صرف آنکھ بند کیا، آنکھ کھولتے ہی کلمہ پڑھنے پر مصر ہو گئے کہ مجھے کلمہ پڑھا۔ اب سارے لوگ پریشان کہ کیا ہو گیا، جادو تو نہیں ہو گیا؟ کوئی چھو کے دیکھ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ Why do you want to convert your religion? Right now you are a Sanatan Dharmi, you are a Hindu person. Why do you want to convert your religion into the Islam? اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ What's the reason? What happened? کیا دیکھا آپ نے، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا کہ کچھ نہیں، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ بڑی مشکل سے امام صاحب نے سمجھایا کہ بھیا مسلمان مت بنو، تم مسلمان بنو گے تو ہماری مسجد کل توڑ دیں گے لوگ آ کر کے، تمہارے ہی نوجوان لوگ ہماری مسجد کے اندر کہیں گے کہ ایسا ایسا، صرف دھرم پریورتن کراتے ہیں، دھرم پریورتن کر کے شادی کر لیتے ہیں، لو جہاد کا کیس ہو جائے گا ہم پر، ہم ایسا نہیں کریں گے، ایک کام کرو کہ تم جاؤ، تم اپنے مذہب میں ٹھیک ہو۔ کہا کہ نہیں، میں بادشاہ ہوں، مہاراجا ہوں، میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہا ہوں، اور میرے سامنے میں اب میں یہاں سے سنکلپ لیتا ہوں کہ ہندو مسلمان کو ایک ساتھ لے کر چلوں گا میں، مجھے کلمہ پڑھایا جائے۔ کلمہ پڑھایا جاتا، موتی سنگھ کا نام رکھ دیا عبدالواسع خان۔ تب مولانا نے پوچھا کہ تم نے آخر کیا دیکھا؟ موتی سنگھ کو کہا کہ تم نے کیا دیکھا جس کی وجہ سے تم بزد ہو گئے کلمہ پڑھنے پر؟ انہوں نے کہا کہ سر جیسے میں نے آنکھ بند کی، ہمارے گھر میں جس طرح کی شری کرشن جی کی مورتی رکھی ہوئی ہے، سیم وہی پرکٹ ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ موتی سنگھ کیا دیکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو، میری بھکتی کرتے ہو آئے، میں بھی ایشور کا ہی بھکت ہوں۔ مجھے تو وشنو نے 8ویں نمبر پر دنیا میں بھیجا تھا، دنیا کے اندر سے ظلم زیادتی کو دور کرنے کے لیے۔ میرا زمانہ گیا، اب یہ جو زمانہ ہے وہ کلیگ میں کل کی اوتار کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر اب اگر کسی کی چلے گی تو آگیا کو یہاں نہ پکش باتیں کچھ نہ تو وید پران سنت مت بھاکو تب لگ جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی۔ یہ الفاظ تھے وشنو جی کے، اس شری کرشن جی کے، کہ اگر تم مکتی چاہتے ہو، اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو، تم اس قرآن کو پڑھنا، انتم مہرشی محمد کو پڑھنا، چونکہ کلیگ کا کل کی اوتار محمد ہی ہے۔ اگر تم سکسیس ہونا چاہتے ہو، ہمارے ایشور نے، ہمارے کرشن جی نے ہم کو یہی بات کہی۔ اسی لیے اب جب میرے سامنے میرے پرماتما نے، میرے گرو نے آ کر کے جب ساری باتیں کہہ دی تو میں کیوں اپنے وہ جس کا ہم نام نہیں جانتے، جس کے بارے میں ہم کو اینالائز نہیں ہے، تفصیل نہیں جانتے، ہم کیوں اس مذہب کو مانیں؟ اس لیے میں دنیا کی پرواہ نہیں کروں گا، مجھے آپ کلمہ پڑھائیے، میں اس مذہب کو قبول کروں گا۔ مذہب کو قبول کیا، اس کے اوپر کیس ہوئے، ان کو گدی سے اٹھا کر پھینک دیا گیا، اور برٹش گورنمنٹ میں، برٹش عدالت میں ان کا کیس جاتا، اور برٹش گورنمنٹ میں برٹش کے لوگ کہتے، ججمنٹ دیتے انگریز لوگوں نے کہا کہ یہ موتی سنگھ بادشاہ تھا، بادشاہ ہے، آئندہ جب تک اس کے مقدر میں ہے یہ بادشاہ رہے گا، یہ اپنے دھرم کی وجہ سے اس کی گدی کوئی نہیں چھین سکتا۔ پہلے نام موتی سنگھ تھا، اب نام ان کا عبدالواسع خان پڑ گیا، انہوں نے اپنی مرضی سے قبول کیا اسلام کو، اسی لیے ہم ان کی گدی نہیں چھین سکتے۔ اگر ظلم و زیادتی کوئی کرتا، اس کا ہراسمنٹ کوئی کرتا، اس کے مائنڈ کو کوئی بدل دیتا جادو ٹونا کر کے، لیکن جب تحقیق کی گئی تو اس نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کیا ہے، اس لیے ان کو گدی پر بٹھاؤ، بتاؤ دنیا والوں کو کہ موتی سنگھ کا نام عبدالواسع خان کیسے پڑا تھا، کس نے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی تھی؟ کسی نے ظلم و زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ اسلام کی اچھائی کو، سچائی کو دیکھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور مرتے دم تک یہ بات پوری دنیا کے اندر واضح رہے گی کہ اسلام کا پرچار ظلم و زیادتی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہاں تک
یہاں تک ہمارے نبی تو اتنے اوپن ہے کہ ایک کرسچن عورت نے ایک مسلمان سے کہا کہ تمہارے قرآن میں تمہارے نبی کے بارے میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت ہے تمہارے نبی۔ تو بتاؤ دنیا میں تو غیر مسلم بھی ہیں، دنیا میں تو مشرک بھی ہیں، تم مشرک کے لیے غیر مسلم کے لیے کیسے محمد رحمت للعالمین ہے؟ ذرا سمجھاؤ۔ وہ انگریز پروفیسر ایک جرنلسٹ سے کہتی ہے، ایک مسلم جرنلسٹ رائٹر سے یہ بات کرتی ہے، وہ رائٹر کہتا مجھے پتا نہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے نبی نے کیا کہا۔ تمہارے نبی نے کہا کہ جہیز مت لو، شریعت ہے جہیز مت لو، نبی نے کہا کہ جہیز مت لینا، لیکن تم لوگ جہیز لیتے ہو، ہم لوگ امریکہ والے جہیز نہیں لیتے۔ تو کس نے عمل کیا اس سنت پر؟ تم ہندوستان والوں نے عمل کیا، تم مسلمانوں نے عمل کیا کہ امریکہ والوں نے عمل کیا؟ کہا کہ امریکہ والوں نے عمل کیا۔ کہا کہ بتاؤ تمہارے نبی نے کیا کہا کہ شراب مت پیو، تم عمل کرتے ہو۔ بھارت میں تمہاری سب سے زیادہ شراب کی ڈلیوری ہوتی، ہمارے امریکہ کے اندر شراب بہت کم، بلکہ وائن پیتے، بیئر پیتے، جن کے اندر نشہ نہیں ہوتا ہے اتنا جتنا کہ ہمارے نوجوان شراب پی کر دھت ہو جاتے۔ تمہارے نبی نے کیا کہا کہ سود مت کھاؤ، دھوکہ مت دو، لیکن بھارت میں ہوتا ہے تم مسلمان سب سے زیادہ سود کھاتے ہو، تم مسلمان سب سے زیادہ بےایمانی کرتے ہو۔ سود اور دھوکہ کا کانسیپٹ امریکہ کے اندر نہیں، یہ دھوکے کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ جس کے پاس دولت ہے وہ اپنی دولت کی نمائش نہیں کرتا۔ بتاؤ نبی کس فرمان پر، قرآن کس آرڈر پر کس نے عمل کیا؟ تم مسلمانوں نے عمل کیا کہ ہم امریکہ والوں نے عمل کیا؟ اور دو قدم آگے بڑھ کر بتایا کہ تمہارے پاس دولت ہوتی ہے تو نبی نے کیا کہا کہ یتیموں کو ان کے سر پر دست شفقت رکھو، ان کی دولت کو مت کھاؤ، ان کی مدد کرو۔ تم لوگ کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو۔ آؤ ہمارے امریکہ کے اندر تقریباً 98% یہاں پر غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ اپنا پیسہ نکال کر ان کو دیتے ہیں۔ باضابطہ گورنمنٹ بھی، سرکار بھی سرکاری گھر دیتا۔ تمہارے بھارت میں تو اندرا آواس کھا جاتے ہیں لوگ، تمہارے بھارت میں تو آتا ہے اگر بردھا پینشن تو وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ تمہارے بھارت میں تو آدھار کارڈ بنانے میں اگر کوئی انسان آدھار کارڈ بنائے تو تم 500 روپے لے لیتے ہو، اگر کوئی جانور آدھار کارڈ بنائے تو 1 کروڑ ٹکا نہیں لیتے ہو اس سے۔ یہ تفریق کیوں؟ ہمارے بھارت میں ایسا ہو رہا ہے، گائے کا، بھینس کا، جانور کا، بکری کا اگر آدھار کارڈ بنائیے، دیکھیں اس کا آدھار کارڈ کان میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ نشان ہوتی ہے، اس پر کوئی پیسہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان بنائے، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، کوئی بھی بناؤ تو 52 روپے لگتے ہیں، لیکن وہ 52 روپے ایمانداری والا ہے، اب بےایمانی والا کتنا ہے؟ 500 روپے 500 روپے لگتے ہیں تب جا کر آدھار بنتا ہے۔ اور اگر چلا جائے بھینس آدھار کارڈ بنانے بلاک میں تو اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے۔ لیکن عجیب ہے، اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں ان چیزوں پر، جہاں پر خرچ ہونا تھا وہاں پر خرچ نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ آدھار کارڈ لے کر کے بھینس پہنچ گئی وہاں پہ بینک میں، اور کہیں کہ ہم کو پیسہ نکالنا